وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع ہے، اور ابھی تک جتنی باتیں آ رہی تھیں سورہ فرقان کی خصوصی طور پر توحید کے سلسلے میں بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ کنکلوڈنگ پارٹ میں بتا دیا کہ جو توحید پہ قائم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی ظاہری خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک توحید پر جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیریکٹر میں کیسا بنا دیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے مراد یہ بات ہوتی ہے، بند کر دو، اس طرح کی باتیں کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم عقائد پر قائم ہیں یا نہیں ہیں، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے اللہ نے دو آیت میں، جس پر ہم گزشتہ ہفتے بات کر چکے ہیں، کہ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور روشن، چاند اور سورج روشن کر دیا۔ یہ سب نشانیاں ایسی ہیں جو انسان اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ برج کے سلسلے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ آسمان میں کچھ جگہ جگہ سمجھیے ایک طرح اللہ تعالیٰ کا پوسٹ ہے، چیک پوسٹ، جہاں سے جنات اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو ان کو قرآن میں ہے کہ ان کو بھگا دیا جاتا ہے، اور یہ شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں اس طریقے سے۔ بہرحال اس کے بعد کہا کہ انسان کو جاننے کے لیے یہی دو تین باتیں کافی ہیں اپنے رب کو، کہ
سورج چاند اپنے وقت پر نکلنا چمکنا، خاص کے چاند جو بالکل ایگزیکٹ میتھمیٹیکل پروپورشن میں بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور پھر دن اور رات کا بار بار آنا جانا، اتنا ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ انسان نصیحت پکڑے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ پیچھے تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب یہ بتایا کہ جب اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اس رحمان کے بندے جو توحید پر قائم ہوتے ہیں اور اپنے جو اسلامی عقائد ہے اس پہ قائم ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ نماز پڑھ لیا اور صبح میں اٹھ کے تھوڑا قرآن پڑھ لیا بس کافی ہو گیا، ہم تو جو پہلا قدم ہے اس کو آخری قدم سمجھ لیا۔ نماز پہلا قدم ہے، ایمان لانے کے بعد پہلا قدم ہے نماز، آخری قدم نہیں ہے جس کو آخری قدم سمجھا گیا۔ وہ قدم اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نمایاں ہوں گی۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو پہلے دو بات بتائی، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اکڑن ان کے اندر نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، اینٹھن نہیں ہوتے کہ ہم جو ہیں سو دیگرے نیست کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم تو عہدے میں بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہم IPS ہو گئے ہیں، ہم DM ہو گئے ہیں، ہم فلاں سیکریٹری ہو گئے ہیں، ہم فلاں کروڑ پتی ہو گئے ہیں، ہم ارب پتی ہو گئے ہیں۔ یہ بات مومن کے اندر نہیں ہو، جو ایمان والا ہے اس پر یہ چیزیں نہیں آئیں، بالکل عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تفصیلات تو بہت ہیں، میں صرف اشارے کرتے جاتا ہوں، نہیں تو پوری بات ختم نہیں ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آ گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ غور کیجئے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ فاتحانہ طور پر جو قوم اگر کہیں گھستی ہے تو نیست نابود کر دیتی ہے ایریا کو، عورتوں کو ذلیل کرتی ہے، لوگوں کو قتل کرتی ہے، مال کو لوٹتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انٹر کر رہے ہیں، تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کے کوہان سے آپ کی ناک ٹچ کر رہی۔ یہ کریکٹر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے ہم فائٹ کر رہے تھے حق کے لیے، اللہ نے حق کی فتح کر دیا، بس باقی کافی ہے۔ صرف یہی نہیں، اتنی عاجزی کہ آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ بولتے کیا لوگ، ارے تو میرا کریم بھائی ہے، تو فلاں ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، پہلے تو اسی بھائی کو نکال دیا تھا مار کے آپ لوگوں نے۔ پھر آپ نے کہا کہ آج میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، جن کے بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا جنہوں نے، لا تثریب علیکم الیوم، یہ سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہے، لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، سب کو معافی ہے، سب تم آزاد ہو۔ یہ مسلمان کی عاجزی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے۔ وہ عاجزی کی وجہ ہے، وہ جانتی ہے ہمارے بڑائی اگر دنیا میں اللہ نے کچھ پیسے سے زیادہ کر دیا، عہدے میں زیادہ کر دیا، یہ سب کی کوئی وقت نہیں ہے، چند دنوں کی باتیں ہیں۔ وہ جانتا ہے، اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، یہ ان چیزوں پہ نہیں اٹکتی کہ ہم تو اب DCP ہو گئے ہیں، ACP ہو گئے، اب ہمارا کیا ہے، ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، بولیے رومن امپائر جس کو فتح کر چکے ہیں، وہ آتا ہے، اب وہ چلا آ رہا ہے تو وہ پاگل ہو رہا ہے کہ تو عمر کی جگہ آ رہے، کہاں عمر کہاں ہے؟ تو مسجد کیسے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر، بولا یہ عمر ہے، وہ بھی بیچارہ اس پر بیٹھ جاتا ہے کہیں۔ یہ ہے عمر، یہ عاجزی جس نے تمام لوگوں کو فتح کر لیا۔ تو یہ تو ایک دو مثالیں ہیں، پوری مثال بھری پڑی ہے عاجزی سے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد میں جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کی
تو مسلمان ہمیشہ عاجزی اختیار کرتا ہے، بھائی ہمارا کیا ہے، اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کچھ دن میں رخصت ہو جانا ہے، اس میں اکڑنا کیا ہے، کس بات کی اکڑ؟ آج ہم اکڑ رہے ہیں میری صحت بڑی اچھی ہے، کل معلوم ہوا کہ رات میں پیرالسس اٹیک ہو گیا، ساری اکڑ نکل گئی۔ تو یہ سب سمجھتا ہے انسان، جو یہ اللہ نے مومن کو یہ فراست دیا ہے، مومن دیکھتا ہے، مومن کی نظر ان چیزوں پر اٹکتی نہیں ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آنی جانی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عباد الرحمن کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر